کیا آپ ہر وقت تھکن محسوس کرتے ہیں؟ کیا آپ کے جسم میں ہر ٹائم درد رہتا ہے، موڈ خراب رہتا ہے یا پھر بار بار بیمار ہو جاتے ہیں؟ اگر ہاں تو ہو سکتا ہے کہ مسئلہ اتنا سمپل نہ ہو جتنا آپ سمجھ رہے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسے وائٹامن کے بارے میں جس کی کمی دنیا بھر میں کروڑوں لوگوں کو ہے، لیکن اکثر لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ یہ وائٹامن آپ کی ہڈیوں، مسلز، امیونٹی، دماغ اور اوور آل ہیلتھ کے لیے بہت ضروری ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں وائٹامن ڈی کی۔ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے وائٹامن ڈی کیا ہے، یہ اتنا امپورٹنٹ کیوں ہے، اور وہ 10 اہم سائنس جو بتاتے ہیں کہ آپ کے جسم میں وائٹامن ڈی کی کمی ہو سکتی ہے۔ ویڈیو کے آخر میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گی کہ وائٹامن ڈی نیچرلی کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے اور کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے کیونکہ کچھ سائنس ایسے ہیں جنہیں لوگ نارمل سمجھ کر اگنور کر دیتے ہیں۔ وائٹامن ڈی کو اکثر سن شائن وائٹامن کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب سورج کی روشنی ہماری اسکن پر پڑتی ہے تو ہمارا جسم خود وائٹامن ڈی بنانا شروع کر دیتا ہے۔ وائٹامن ڈی کا سب سے امپورٹنٹ کام کیلشیم کو ایبزارب کرنا ہے۔ اگر وائٹامن ڈی کم ہو جائے تو چاہے آپ کتنا بھی دودھ یا کیلشیم والی چیزیں کھا پی لیں، جسم کیلشیم کو صحیح طرح یوز نہیں کر پائے گا۔ وائٹامن ڈی ہڈیاں مضبوط کرتا ہے، مسلز کو سپورٹ کرتا ہے، امیون سسٹم کو اسٹرانگ بناتا ہے، موڈ اور مینٹل ہیلتھ میں مدد کرتا ہے، اور ہارٹ اور باڈی کے کئی فنکشنز کو سپورٹ کرتا ہے۔ اب آتے ہیں ان سائنس کی طرف جو آپ کے جسم میں وائٹامن ڈی کی کمی کی طرف اشارہ کر سکتے ہیں۔ سائن نمبر 1 ہے ہر ٹائم تھکن اور کمزوری۔ سب سے کامن سائن ہے کانسٹنٹ تھکن۔ اگر آپ پوری نیند لینے کے باوجود تھکے تھکے رہتے ہیں، صبح اٹھتے ہی انرجی لو لگتی ہے یا دن بھر سستی رہتی ہے تو یہ وائٹامن ڈی ڈیفیشنسی کا سائن ہو سکتا ہے۔ وائٹامن ڈی مسلز اور سیلز کو انرجی پروڈیوس کرنے میں سپورٹ کرتا ہے۔ جب اس کی کمی ہوتی ہے تو جسم ایفیشینٹلی کام نہیں کر پاتا۔ کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف کام کا پریشر ہے یا نیند پوری نہیں ہو رہی، لیکن اصل وجہ وائٹامن ڈی ڈیفیشنسی بھی ہو سکتی ہے۔ سائن نمبر 2 ہے ہڈیوں میں درد رہنا۔ اگر آپ کی کمر، ٹانگوں یا جوائنٹس میں بار بار درد رہتا ہے تو اس پر توجہ دینی چاہیے۔ وائٹامن ڈی کیلشیم کو ایبزارب کرنے میں مدد کرتا ہے۔ جب یہ کم ہو جائے تو ہڈیاں کمزور ہونا شروع ہو سکتی ہیں۔ اکثر لوگ اس درد کو عمر کا اثر یا روٹین تھکن سمجھ کر اگنور کر دیتے ہیں، لیکن اگر درد مسلسل رہے تو ڈاکٹر سے مشورہ کرنا ضروری ہے۔ سائن نمبر 3 ہے مسلز کی کمزوری۔ کیا سیڑھیاں چڑھتے وقت ٹانگوں میں کمزوری محسوس ہوتی ہے؟ کیا ہلکی سی فزیکل ایکٹیویٹی کے بعد مسلز جلدی تھک جاتے ہیں؟ وائٹامن ڈی مسلز کی فنکشننگ کے لیے بہت ضروری ہے۔ جب جسم میں اس کی کمی ہوتی ہے تو مسلز ویک اور پینفل محسوس ہو سکتے ہیں۔ خاص طور پر بزرگ افراد میں وائٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی اور گرنے کے فریکچر کا رسک بھی بڑھ سکتا ہے۔ سائن نمبر 4 بار بار بیمار ہونا۔ اگر آپ کو ہر کچھ ہفتوں بعد فلو، زکام
یا انفیکشن ہو جاتا ہے تو یہ بھی ایک سگنل ہو سکتا ہے۔ وائٹامن ڈی امیون سسٹم کو اسٹرانگ بنانے میں امپورٹنٹ رول ادا کرتا ہے۔ جب وائٹامن ڈی کے لیول کم ہو جائیں تو جسم وائرسز اور بیکٹیریا کے خلاف اتنی اچھی طرح ڈیفینڈ نہیں کر پاتا۔ اس لیے کچھ لوگ بار بار سیزنل النس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ سائن نمبر 5 ہے موڈ خراب رہنا اور ڈپریشن۔ کیا آپ بنا کسی واضح وجہ کے اداس رہتے ہیں؟ کیا آپ کی چیزوں میں دلچسپی کم ہوتی جا رہی ہے؟ ریسرچ یہ سجیسٹ کرتی ہے کہ وائٹامن ڈی موڈ ریگولیشن میں رول ادا کرتا ہے۔ وائٹامن ڈی کی کمی ڈپریشن، اینزائٹی اور لو موڈ کے ساتھ لنک کی گئی ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ ہر ڈپریشن کی وجہ وائٹامن ڈی ہو، لیکن ڈیفیشنسی موڈ کو ضرور افیکٹ کر سکتی ہے۔ سائن نمبر 6 ہے بالوں کا زیادہ جھڑنا۔ تھوڑا بہت ہیئر فال تو نارمل ہوتا ہے، لیکن اگر بال ان یوزول اماؤنٹ میں گر رہے ہیں تو وائٹامن ڈی ڈیفیشنسی بھی ایک ریزن ہو سکتی ہے۔ وائٹامن ڈی ہیئر فالیکلز کو سپورٹ کرتا ہے۔ کمی کی صورت میں بالوں کی گروتھ افیکٹ ہو سکتی ہے اور ہیئر فال بڑھ سکتا ہے۔ اگر ہیئر فال کے ساتھ دوسرے سمٹمز بھی موجود ہوں تو وائٹامن ڈی ٹیسٹ کروانا فائدہ مند بھی ہو سکتا ہے۔ سائن نمبر 7 ہے زخموں کا دھیرے دھیرے بھرنا۔ اگر چوٹ لگنے کے بعد زخم کو بھرنے میں بہت زیادہ وقت لگ رہا ہو تو یہ بھی ایک سائن ہو سکتا ہے۔ وائٹامن ڈی باڈی کے ہیلنگ پروسیس میں امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے۔ یہ انفلیمیشن کو کنٹرول کرتا ہے اور نئے ٹیشوز بنانے میں مدد کرتا ہے۔ اسی لیے ڈیفیشنسی کی صورت میں ریکوری سلو ہو سکتی ہے۔ سائن نمبر 8 ہے ہڈیوں کا آسانی سے ٹوٹنا۔ اگر ہڈیاں کمزور ہو رہی ہوں یا فریکچرز کا رسک بڑھ رہا ہو تو وائٹامن ڈی ڈیفیشنسی کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ وائٹامن ڈی اور کیلشیم مل کر ہڈیوں کو مضبوط بناتے ہیں۔ لمبی مدت تک وائٹامن ڈی کی کمی آسٹیوپوروسس جیسی کنڈیشنز کا رسک بڑھا سکتی ہے۔ یہ خاص طور پر بزرگوں اور مینوپاز کے بعد خواتین کے لیے امپورٹنٹ ہے۔ سائن نمبر 9 ہے پیٹھ اور کمر کا درد یعنی کہ بیک ایک۔ کرونک لوور بیک پین کی کئی لوگوں میں وائٹامن ڈی ڈیفیشنسی سے ریلیٹڈ ہو سکتا ہے۔ اگر کمر کا درد مسلسل رہتا ہے اور اس کی کوئی واضح وجہ سمجھ نہیں آ رہی، ٹیسٹ وغیرہ کلیئر ہیں، تو وائٹامن ڈی لیول چیک کروانا ایک اچھا آئیڈیا ہو سکتا ہے۔ کئی اسٹڈیز میں لو وائٹامن ڈی اور کرونک بیک پین کے درمیان کنیکشن دیکھا گیا ہے۔ سائن نمبر 10 ہے زیادہ پسینہ آنا یعنی زیادہ سویٹنگ ہونا۔ یہ سائن بہت لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا، لوگ اس کو اگنور کر جاتے ہیں۔ خاص طور پر ماتھے پر زیادہ پسینہ آنا کبھی کبھی وائٹامن ڈی ڈیفیشنسی سے لنک کیا جاتا ہے۔ ڈاکٹرز بھی کئی دفعہ ایکسیسو فور ہیڈ سویٹنگ کو وائٹامن ڈی ڈیفیشنسی کے پاسبل انڈیکیٹرز میں شامل کرتے ہیں۔ اگر یہ سمپٹمز دوسرے سائنس کے ساتھ ہو تو اس پر توجہ دینی چاہیے۔ وائٹامن ڈی کی کمی کن لوگوں میں زیادہ ہوتی ہے؟ کچھ لوگوں میں ڈیفیشنسی کا رسک زیادہ ہوتا ہے، جو دن بھر گھر یا آفس میں رہتے ہیں، جو سورج کی روشنی کم لیتے ہیں، پھر اس کے بعد بزرگ افراد، اوور ویٹ لوگ، ڈارک سکن والے افراد، وہ لوگ جو ہمیشہ سن اسکرین یوز کرتے ہیں، اور کچھ میڈیکل کنڈیشن والے پیشنٹس۔ وائٹامن ڈی نیچرلی کیسے حاصل کریں؟ اب سوال یہ ہے کہ وائٹامن ڈی کو نیچرلی کیسے بڑھایا جائے؟
تو فرسٹ پوائنٹ ہے سورج کی روشنی. روزانہ کچھ وقت صبح یا شام کی دھوپ لینا مددگار ہو سکتا ہے. پوائنٹ نمبر 2 ہے ڈائٹ. وائٹامن ڈی ان فوڈز میں مل سکتا ہے. انڈے کی زردی، فیٹی فش جیسے سالمن اور ٹونا، دودھ، یوگرٹ، فورٹیفائڈ سیریلز. پوائنٹ نمبر 3 ہے سپلیمنٹس. اگر ڈیفیشنسی زیادہ ہو تو ڈاکٹر سپلیمنٹس ریکمینڈ کر سکتے ہیں، لیکن سپلیمنٹس بنا ٹیسٹ اور ڈاکٹر کے مشورے کے زیادہ کوانٹٹی میں نہیں لینی چاہیے. وائٹامن ڈی ٹیسٹ کب کروانا چاہیے؟ اگر آپ میں ان میں سے کئی سائنز موجود ہیں جیسے کہ کانسٹنٹ فٹیگ، بون پین، مسل ویکنس، فریکوینٹ انفیکشنز، ہیئر فال، لو موڈ، تو ڈاکٹر سے کنسلٹ کر کے وائٹامن ڈی بلڈ ٹیسٹ کروانا مناسب ہو سکتا ہے. ٹیسٹ کے ذریعے پتہ چل سکتا ہے کہ ڈیفیشنسی ہے یا نہیں، اور اگر ہے تو کتنی سیویئر ہے. وائٹامن ڈی ایک چھوٹی سی وائٹامن لگ سکتی ہے، لیکن اس کا اثر پورے جسم پر ہوتا ہے. ہر وقت تھکن رہنا، مسلز کی کمزوری، ہڈیوں کا درد، موڈ سوئنگز آنا، ہیئر فال اور بار بار بیمار ہونا ایسے سائنز ہیں جنہیں اگنور نہیں کرنا چاہیے. یاد رکھیے، ہر سمٹم کا مطلب وائٹامن ڈی ڈیفیشنسی نہیں ہوتا، لیکن اگر کئی سائنز ایک ساتھ نظر آ رہے ہوں تو چیک اپ ضرور کروانا چاہیے. آپ کی صحت آپ کی سب سے بڑی دولت ہے.